اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بدعات، مشرکانہ اوہام ان کی نفی کے لیے اٹھی تھی، لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کی۔ اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں، اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جماعت کے اندر آ چکی، کہلاتی جماعت ہے، جماعت نہیں ہے، فرقہ، بہت سخت فرقہ۔ حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ بتائیے نا، کیا وجہ ہے کہ علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے لیکن محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ؟ بہت اہم بات ہے، غور کیجئے گا اس میں۔ حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کہاں، حضور کا کہاں؟ آج بھی آپ دیکھیے آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے، یا محمد مدد کسی نے کہا آج تک؟ یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے، صرف وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، دوسرا خود ہی بھاگ جائے وہاں سے۔ یہ صرف اس کام کے لیے ہے۔ باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے، کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد، محمد کا رتبہ اونچا یا علی کا، تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی؟ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ غوث اعظم کو پکارا جاتا ہے، کیا محمد کو پکارا جاتا ہے؟ کیا نسبت ہے؟ حضرت علی تو پھر بھی صحابی ہے، خلیفہ چہارم ہے، حضور کے چچا داد بھائی ہیں، داماد ہیں۔ غوث اعظم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے۔ دیکھیے، میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں ختم نبوت سے۔ جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی، اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ اسپیشل پروٹیکشن ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ خصوصی تحفظ ہے اللہ کا۔ یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے تو صحیح کون کرے گا؟ اب حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ۔ یہ حضور نے آ کر حضرت مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں؟ سورہ مریم کی یہ آیات سنی تھی نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے، تو کیا کہا تھا تنکا اٹھا کر، خدا کی قسم جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے، مسیح اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح کے؟ جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ ہے۔ وہ تحفظ ہوا کیسے ہے؟ جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا حضور کی بشریت کو، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان کو بتاتے رہیے، بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں۔ ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے۔ میں رسول ہوں، تم نہیں ہو۔ یہ بعد میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا، ابھی صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جو ہے، جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لیے ذرائع بھی ہے نا۔ یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنا۔ یہ رمضان میں تراویح جو ہے اس کا ذریعہ بنی۔ ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی، تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک جیسا کہ اینول جشن ہوتا ہے قرآن مجید کا، ہر حافظ اپنا حفظ تازہ کر رہا ہے، حفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تازہ کرنے میں۔ یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا۔ تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمایاں کرنا، اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا۔ یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ۔ سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ صحابہ کو آپ روکتے تھے۔ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اس کی ہے۔ یہ روک ٹوک، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ عطا فرمایا۔ یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو کسی جلسے اور جشن کا مرکز نہ بنا لینا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو وہ میلہ گاہ بنا لیا۔ یہ ساری وہ ہیں، یہ تحفظات ہیں، یہ بچاؤ ہے۔ یہ امت کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلو جیسے پہلے ہوا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو۔ یہ غلو محبت، غلو عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیے گئے، اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نہ معلوم
اللہ کے برابر کس طریقے سے حضور کو بنا دیا جاتا، لیکن قرآن نے خود حضور نے اس کی پیش بندی کی، جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تا حال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے۔ البتہ دیکھیے شاعروں کی باتیں اور ہوتی ہیں، اور عوام کی اور واعظوں کی اور نعت گوؤں کی باتیں جو ہے وہ اور ہیں۔ میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ علماء کی بات ہے۔ شاعروں کا تو قرآن مجید کے اندر خود ہی بھاڑا پھوڑ دیا اللہ نے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ مبالغہ نہ کریں تو شعر میں رنگ ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر شعر کائے کو کہنا ہے نثر کہو بھائی، مبالغے سے اس میں ایک تاثیر پیدا ہو۔ وہ مبالغے ہمارے شاعروں نے ہمارے نعت گوؤں نے کیے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے بالکل اوتار کر الفاظ بھی استعمال کر دیے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ بتائیے رام چندر جی کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اب کیا فرق رہ گیا؟ بال برابر فرق ہے یا کوئی؟ اور نقطے پیدا کرتے ہیں۔ مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا، کیا سمجھ میں آیا؟ عرب میں سے عین نکالا، کیا بنا؟ یہ نقطہ آفرینی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری شاعری میں کچھ ہماؤست کا رنگ بھی پیدا ہو گیا۔ خود کوزاؤ، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رندے صبو کش، خود برسر کوزا خریدار بے آمد بشکست و رواں شد۔ وہ خود ہی کوزا ہے، خود ہی مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے، خود ہی کوزے کا بنانے والا ہے۔ سمجھ رہے؟ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، بڑے مزیدار ہیں، آدمی ایک دفعہ وجد میں آ جاتا ہے، لیکن ہے کیا؟ وہی ہے نا کہ وہی جو برف تھا پگھل کر پانی بن گیا۔ خود کوزاؤ، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رندے صبو کش، خود ہی اس کوزے میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے، خود ہی مٹی ہے، خود ہی وہ بنانے والا ہے، خود ہی کوزا ہے، خود ہی اس میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے، اور خود ہی اس کوزے کو توڑ کر اپنا راستہ بھی لیتا ہے۔ اب آپ اس پر سر دنیے اور جو چاہے کریں، لیکن یہ کہ اس کا ڈانڈے مل گئے کہ نہیں اسی ہماؤس سے؟ لیکن یہ کسی مفتی کی بات ہے کیا، یا کسی ائمہ دین میں سے کسی کا قول ہے؟ بھائی شاعروں کی باتیں سن لیا کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ان چیزوں کا بہت زیادہ سختی کے ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہیں، مستند عقائد ہو، جو ان کی کتابوں میں درج ہو، ان سے بات ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں، یہ گمراہیاں آئی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ عوام میں ہے، جہلاء میں ہے، شعراء میں ہے، نعت گو میں ہے، یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کے ہاں موجود۔ البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا، وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں آج۔ آپ سمجھتے ہوں گے لا ینحل ہے، میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی 100% درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی 100% درست ثابت کیا کہ نہیں، اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی 100% درست، جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100% درست۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ہر انسان کے وجود کے دو حصے ہیں، میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا۔ ایک خاکی وجود، اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا، ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی۔ آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دو جگہ آیت ہے قرآن مجید میں، ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد۔ جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے، اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے۔ اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں، نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا، ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا، دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا ہے۔ بس یہ فرق ہے۔ انہیں آپ کہہ لیں نور، صحیح ہے، ان کی نورانیت غالب۔ یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی۔ دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا، پوچھ لیا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا، تو انسان تو ہے آپ بھی، جو کہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا۔ بات ختم ہو گئی۔
نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے غضب نہیں پہنچا سکتا، ہے تو صحیح لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں. یہ ہے فرق سارا. اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحب زادہ، نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. آپ نے سنا ہوگا نا نام. انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں. وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے، مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر کی ان کی میں نے سنی. ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں. بات سمجھیے آپ نے، اس قدر پیاری بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان. آپ عبد الرحمان کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان. ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت ہے، یا ابت ہے، بڑا پیارا ترجمہ کیا. ابا جان، ابا جان. کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ. کیوں؟ ادب کی وجہ سے. اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں، ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا، بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو. آخر آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں. بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے. کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی، وہ رد و قضا اور کھینچ تان. اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی، جو ان کے اندر ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے، لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے. ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا. مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے میں. حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے، خود رکھتے تھے. صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا. اگلے دن بھی نہیں کھولا، چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا. یہ کیا ہے؟ صوم وصال. خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا. صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی، حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے. فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص ہیں، اس ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہیں، مستند عقائد ہو، جو ان کی کتابوں میں درج ہو، ان سے بات ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں، یہ گمراہیاں آئی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ عوام میں ہے، جہلاء میں ہے، شعراء میں ہے، نعت گو میں ہے. یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کہاں موجود نہیں. البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا، وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں. آج آپ سمجھتے ہوں گے لا ینحل ہے. میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی 100% درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی 100% درست ثابت کیا کہ نہیں، اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی 100% درست، جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100% درست. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ہر انسان کے وجود کے 2 حصے ہیں. میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا. ایک خاکی وجود، اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا. ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی. آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. 2 جگہ آئے تھے قرآن مجید میں، ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد. جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے، اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہی خاکی وجود ہے جسے ہم لفظ کہتے ہیں.
نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا، ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا۔ جو پہلا آسمان، اب یہاں دیکھیے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا ہے، دوسری روایات سے ہم اس کو جوڑ کر جمع کر کہ پہلا زمینی سفر ہے، مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں، وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہی اپنے اس خچر کو باندھا براق کو جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے، اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی، بہت سے لوگ جمع ہوئے، میں منتظر تھا کہ کون نماز پڑھائے گا، کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا، میں نے نماز پڑھائی، اور پھر جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء تھے جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی۔ یہاں سے پھر شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر، لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے فاستفتح، انہوں نے دستک دی، کھلوانا چاہا، قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے، قال جبرائیل، انہوں نے جواب دیا جبرائیل، قیل ومن معک، پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے۔ دیکھیے یہاں ذہن میں رکھیے گا، اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں، قانون ہے، دروازے پر دستک دینی ہوگی، آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنی ہوگی، چاہے علم میں ہو۔ جج جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا، وہ تو مقدمے کی سماعت ہوگی، شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ ذاتی علم کی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ خود کسی اور عدالت میں اس مقدمے کو منتقل کرے اور وہاں گواہ کی حیثیت سے پیش ہو۔ تو قانون ہے۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے، قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیل وقد ارسل الیہ، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے، قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت، اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لیے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں۔ پھر وہ سمائے دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا، میں اس میں داخل ہوا، فیضا فیہا آدم، میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم تشریف فرما ہے۔ فقال ھذا ابوک، جبرائیل نے کہا یہ آپ کے جد امجد ہے، فسلم علیہ، ان کو سلام کیجئے، فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کہا، فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہے، مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی پر۔ ثم صعد بی، پھر مجھے اور اٹھایا گیا، حتی اتی السماء الثانیۃ، یہاں تک کہ جبرائیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک۔ فاستفتح، پھر وہی سوال و جواب ہے، میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ قیل من ھذا، قال جبرائیل، قیل ومن معک، قال محمد، قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت، جب یہ سارا اس کارروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر، فیضا یحییٰ و عیسیٰ وہو ابنا خالۃ، وہاں میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں اور یہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ قال ھذا یحییٰ و ھذا عیسیٰ فسلم علیہما، فسلمت فردا، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو، یہاں نوٹ کیجئے گا، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل میں سے، لہذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، بھائی کہہ رہے ہیں۔ آدم جد امجد ہے، انہوں نے بیٹا کہا، مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، وہ نبی تو ہے، سب کہیں گے نبی، لیکن کوئی بھائی کہے گا، کوئی بیٹا کہے گا، ابراہیم بیٹا کہیں گے، موسیٰ وہ بھائی کہیں گے، جن کی نسل سے آپ نہیں ہیں، وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے لفظ سے۔ ثم صعد بی الی السماء الثالثہ فاستفتح، قیل من ھذا، قال جبرائیل، قیل ومن معک، قال محمد، قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت اذا یوسف، قال ھذا یوسف فسلم علیہ، فسلمت علیہ، فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی، اب تیزی کے ساتھ میں اس حدیث کو پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ ثم صعد بی، پھر مجھے اور بلندی پر لے جایا گیا،
حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا إدريس فقال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. یہاں ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. چھٹے آسمان پر یہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. فلما جاوزت بکا، جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ روئے. قیل ما یبکیک، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی، کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بہت بعد ان کی بعثت ہوئی ہے. يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخلها من امتی، میرے بہت بعد آنے کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو. بہرحال اپنی امت کا خیال تو ہے، وہ شفقت جو نبی اور رسول کو اپنی امت پر ہونی چاہیے وہ ہے بتمام و کمال. اسے معاذ اللہ کسی حسد پر معمول نہ کیجیے، بلکہ وہ جو احساس ہوا ہے اپنی امت کی محرومی کا وہ ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری کی. ثم صعد بی، پھر مجھے اور بلند کیا گیا الی السماء السابعۃ، ساتویں آسمان پر. فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد بعث الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء فلما خلصت فاذا ابراہیم قال هذا ابوك ابراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. حضرت ابراہیم نے پھر استقبال کیا، خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے. ثم رفعت، اب ذرا یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں صعد تو نہیں آیا، صعد بھی نہیں آیا، رفعت، پھر مجھے اور بلند کیا گیا الی سدرۃ المنتہی. یہ سدرہ منتہا ہے جس کا ذکر ہے سورۃ النجم. یہاں میں چاہتا ہوں کہ وہ آیات ذرا آپ کو سنا دوں. سورۃ النجم کی ابتدائی آیات کی تشریح اور تفسیر میں بہت اختلاف ہے. وہ مشکلات القرآن میں سے ہے، قرآن کے مشکل ترین مقامات میں سے. بہرحال ایک مشاہدہ ہے جو حضور کو کرایا گیا، وہ اس کا ذکر ہے. وہ کیا تھا میں اس سے بحث نہیں کر رہا. تو اس مشاہدے کے ضمن میں آگے چل کر فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ محمد نے دیکھا، ان کی نگاہوں نے دیکھا، ان کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں. اس کی طرح میں اشارہ کر چکا ہوں. ایک ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وسوسے بھی ہوتے ہیں. جو دیکھ رہا ہوں یہ آگ ہے، یہ آگ کی سی صورت ہے. آج تک تو میں نے دیکھے ہیں بہت سے لیمپ اس طرح کے بنے ہوئے کہ واقعتاً انسان کو نظر آتا انگارے، ہر آدمی دھوکہ کھا جائے، لیکن ہے نہیں، کچھ بھی نہیں. تو ہماری آنکھ تو دھوکہ دیتی ہے، لیکن نبی کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ آنکھ اور قلب کی یکجائی کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کہیں کوئی فرق و تفاوت نہیں. ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری، لوگوں کیا تم ان سے جھگڑتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جو وہ دیکھتے ہیں؟ ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا ہو سکتا ہے جو کہیں سے سنی سنائی ہو، لیکن تم جھگڑ رہے ہو محمد سے ان چیزوں کے بارے میں. افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہیں تو وہ مشاہدہ ایک بار نہیں ہوا، ایک بار اور بھی ہوا. کہاں ہوا؟ عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس
اندہا جنت المأوا، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ماوا ہے، وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو ٹھکانہ بنے گی اللہ کے نیکوکار بندوں کا، جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ فادخلوها خالدین، وہ بھی وہی ہے۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے جن احادیث میں جنت کے احوال اور ان کے مشاہدات آئے ہیں وہ وہی تو ہے، اس لیے اس کے مشاہدات ہیں، اس روایت میں ان کا ذکر نہیں۔ سدرہ عربی زبان میں کہتے ہیں ایک بیری کے درخت کو، منتہا یہ انتہا سے ہے، جہاں جا کر کوئی چیز ختم ہو جائے، یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ خیر یہ تو ہم تو کیا سمجھیں گے، ابھی میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید میں یہاں ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ ہر شخص یہ جان لے کہ یہ میرے فہم سے بالا تر ہے، ذکر ہو رہا ہے، واقعہ ہے، بیان کرنا ضروری ہے، لیکن تم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ منتہا یہ کس اعتبار سے ہے؟ یہاں سے آگے مخلوق کا گزر نہیں، یہ انتہا ہے، یہاں سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتا۔ اور یہاں نوٹ کیجئے اس سے آگے جانے کا کہیں محمد رسول اللہ کا بھی ذکر نہیں، یہ ہماری شاعری میں ہے کہ اس سے بھی آگے حضور گزر گئے، قرآن مجید میں حدیث میں کہیں ذکر نہیں، حضور بھی یہیں تک گئے۔ البتہ ذہن میں رکھیے اس کے بارے میں یہ وضاحت آتی ہے، وحی الہی بھی یہاں نازل ہوتی ہے اور یہاں سے فرشتے لیتے ہیں، جو چیز اترتی ہے وہ بھی اولاً یہاں بلا واسطہ، آگے کوئی واسطہ نہیں، یہ وہ حریم کبریا ہے، اس حرم میں داخلہ نہیں، یہاں وہی بھی آئے گی تو یہاں، اور یہاں سے لے لیں گے ملائکہ اور نیچے لے کر جائیں گے، اور جو کچھ عالم خلق کی کوئی شے آئے گی وہ بھی یہیں تک، اس سے آگے نہیں۔ لہذا یہاں نوٹ کیجئے قرآن نے بھی وہاں ذکر کیا تو سدرۃ المنتہا کے پار کا نہیں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ، یہ ہے وہ بات جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، جبکہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا، جو ڈھانپے ہوئے تھا وہ نہ زبان ادا کر سکتی ہے، نہ انسانی زبان میں وہ الفاظ اور حروف ہے کہ جو اس کی تعبیر کر سکے، نہ اس کا کوئی تصور انسان کے لیے ممکن ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کوئی خیال تک بھی کبھی آیا۔ اب اسے بیان کریں تو کن الفاظ میں؟ کمیونیکیٹ کیسے ہو؟ کمیونیکیشن تو ہوتی ہے کسی ایسے چیز کے حوالے سے جس کا آپ کو تجربہ ہو، آپ کی دید یا شنید میں آئی ہو، آپ کے ذہن میں اس کا کوئی تصور ہو، اس کے حوالے سے ہو سکتی ہے بات۔ لہذا یہاں دیکھیے انداز کیا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، تجلیات ربانی کس نوعیت کی، کس کیفیت کی حامل تھی؟ وہ نزول جو ہے تجلیات کا براہ راست جو ہو رہا تھا وہ ہے اس کا نزول، محبت تجلیات ربانیہ، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا۔ ہمارے ہاں جو شاعری ہوتی ہے اس میں مبالغے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ علامہ اقبال بھی بہرحال جو بھی کچھ تھے شاعر بھی تھے، مبالغے کے بغیر شاعری نہیں ہے۔ موسیٰ بے ہوش رفت بے یک جلوہ صفات، تو عین ذات میں نگری و تبسمی، موسیٰ تو جلوہ صفات ہی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، خر موسیٰ صاعقہ، اور تو عین ذات کا مشاہدہ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تبسم میں ہے، لیکن یہ مبالغہ ہے۔ عین ذات کے مشاہدے کا ذکر کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اگرچہ اختلاف ہے، اختلاف صحابہ سے چلا آ رہا ہے، سلف میں ہے، خلف میں ہے، کوئی رائے رکھنا چاہے تو رکھے۔ میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا اس واقعے کا انکار کفر ہوگا، تفصیلات میں توجیہ و تعویل کا اختلاف کفر نہیں ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ شب معراج میں حضور نے اللہ کو دیکھا، براہ راست اللہ کا مشاہدہ ہوا ہے، لیکن ایک رائے زیادہ قوی یہ بھی ہے کہ نہیں، حضرت عائشہ سے جب ذکر کیا گیا انہوں نے فرمایا نور انا یرا، اللہ تو ایک نور ہے، اسے دیکھا کیسے جا سکتا ہے؟ آپ نور کے ذریعے سے کسی اور شے کو دیکھتے ہیں، نور اس کو کہاں دیکھا جائے؟ قرآن مجید میں بھی یہاں نوٹ کیجئے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی،
ما زاغ البصر وما طغى، ابھی اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کیا دیکھا محمد نے؟ آیات ربہ الکبریٰ. کبریٰ جو ہے اس میں تفضیل ہے، عظیم ترین آیات ربانیہ کا مشاہدہ ہوا ہے محمد رسول اللہ، رب کا نہیں، آیات ربانیہ. نوٹ کیجئے زمینی سفر میں بھی کیا لفظ آیا تھا، کیوں لے گئے ہم مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم اس لیے لے گئے تھے کہ اپنی آیات کا مشاہدہ. عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے. جیسے ہڈی، اس میں سے آپ نے وہ گلی کھینچ لی اور باقی پھینک دی. محض قرآن مغزہ برداشتیں استخاں پیش سگا انداختیں. تو یہ جو مغز ہے، عبادت روح ہے، جوہر ہے، مغز ہے. دعا مغز ہے عبادت ہے، بلکہ یہ بھی الدعاء هو العبادہ. اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبادت کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں، تعظیم کے اظہار کے لیے. قنوت ہے، ہاتھ باندھ کر اور سر کو قدرے جھکا کر کھڑے ہونا. رکوع ہے، سجود ہے. اور پانچویں چیز عبادت میں اخلاص. کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، کوئی اپنی شہرت مطلوب نہ ہو، کوئی اپنے زہد و تقوی کا اشتہار دینا مطلوب نہ ہو. اخلاص. اب ان 5 حوالوں سے میں آپ کے سامنے شرک فی العبادت کیا ہے. 2 سب سے بڑی چیزیں اطاعت اور محبت، جن سے مل کر عبادت وجود میں آئی. 3 اس کے ضمیمے ہیں، دعا، کچھ افعال یا حیتیں جسم کی، اور اخلاص. اب دیکھیے شرک فی العبادت کی یہ شکل، شرک فی الاطاعت، وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو، شرک. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی کہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی. ہاں، خالق کے احکام کے اندر اندر والدین کا حکم بھی مانو، اطاعت کرو. اساتذہ کا حکم مانو، کسی اور کو اپنا لیڈر مانا ہے اس کا حکم مانو، لیکن ناٹ بیونڈ. وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا، اس سے باہر نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیے. اب اسے اپلائی کیجئے. جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات. صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے. آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی. آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لی اور سو گئے. یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا. یہ شرک. اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں. مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا نا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی. تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے. وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا. میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال. تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس. لیکن ایراعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی.
میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا ہے۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی، تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، الہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ کا؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ یہ میں نے یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشنز کی تھی۔ ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں۔ جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی، وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو، جو لوگ ہجرت کر کے آئے، حکم تھا۔ ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں۔ تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہا یہ جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے، اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاؤ۔ اسی طرح یہ جو شرک فی الاطاعت ہے، میں نے آپ کو اس کی ابتدا بھی بتا دی انفرادی سطح پر۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ اب اس کو انتہا پر لے جائیے۔ عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے۔ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کیا؟ ذرا سوچئے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، الیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ کسی زمانے میں وہ فرد ہوتے تھے، نمرود ہوتے تھے، نماردہ، فراعنہ۔ جمال عبد الناصر نے نعرہ لگایا تھا نحن ابناء الفراعنہ، بڑے فخر کے ساتھ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں۔ اور صدام نے لگایا تھا نعرہ نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد ہیں۔
عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فرعون تھے، زمانے کا جب ارتقاء ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی حیات طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی، جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا، اس کی ہاٹ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے، ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ یہی ہے وائس جیرنسی، یہی ہے خلافت، ایسنس آف خلافت یہی ہے۔ جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا، ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتے تھے، اب جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے حکم آیا، وائس رائے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، ہی ہیز ٹو امپلیمنٹ اٹ ایز سچ۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے، آن دی اسپاٹ ہے، حالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگڈم کی مصلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کر لے۔ لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹو ہو گئی، خلافت المسلمین۔ اگرچہ شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا، کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین یہ اصطلاح جو ہے وہ عام ہوئی۔ اسی طرح انفرادی ملوکیت کی بجائے اجتماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی۔ ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھیے کہ اہم ترین نظموں میں سے، امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم جو ہے، اور وہ ان کے آخری ایام کی ہے اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی، ارمغان حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے، جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے فارسی علیحدہ چھپتی تھی کتابیں، اردو کی علیحدہ، لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لیے علیحدہ کتابیں شائع کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ ابلیس نے مجلس شورا بلائی، ایک مجلس شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آ گیا ہے، اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا، جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لارڈز اور بادشاہوں کے خیموں کی تنابیں توڑ دیں، گرا دیے خیمے، یہ تو انقلاب آ رہا ہے، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار۔ ابلیس کیا کہتا ہے بڑے ٹھنڈے انداز میں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے۔ یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، محلوں میں رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں، جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے، ابھی انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ہوا تھا، وہ ساری بات جو تھی وہ زرعی معیشت تھی، خون پسینہ وہ کرتا ہے، فصل میں سے لائنز شیئر آ کر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا، اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچایا، ایک اپنے پاس رکھا، ظالمانہ نظام ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کچھ شعور پیدا ہو گیا، خود شعوری، تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی، ہم نے کہا تولا تولا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے، کھیل ہے، تماشا ہے۔ تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک اسے کوئی جانتا ہی نہیں، وہ شرک فی العقیدہ ان کو معلوم ہے، اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے۔ کوئی قبر کے سامنے کھڑے